الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 8 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو۔ حضرات، اسلامی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ وہ کسی بھی انسان کی ادنا دل آزاری سے روکتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور پیار و محبت کے قائم رہنے کے اسباب اختیار کرو۔ آپ ذرا غور کریں کہ ایک طرف قرآن پاک کی پچھلی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وراثت کی تقسیم میں ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا گیا، اور یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ قریبی رشتہ دار کی موجودگی میں دور والے رشتہ دار وراثت میں محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کے معاً بعد اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر تمہاری وراثت کے تقسیم کے موقع پر تمہارے محروم رشتہ دار یا شریعت میں جن کا کوئی حصہ متعین نہیں ہے وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائیں، اس کے ساتھ فقراء، مساکین اور غرباء بھی حاضر ہو جائیں، تو اپنے حصے میں سے ضرور انہیں کچھ نہ کچھ دے دو۔ یہ تمہارے اخلاق کا بلند ترین نمونہ ہوگا۔ مال کے حاصل ہوتے ہی اس کے نشے میں چور مت ہو جاؤ، بلکہ ان کی بھی دلداری کا خیال رکھو۔ اگر تمہارے پاس حاضر ہو جائیں تو ان سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرو، جھٹک کر یا سختی سے کلام مت کرو، اسی کو حسن سلوک بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ ہم سبوں کو ان سب باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔